الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَأَتِمُّوا اور تم مکمل کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ تعالی کے لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تمہیں روک دیا جائے فَمَسْتَيْسَرَ تو جو آسانی سے ہو سکے من الہدی قربانی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس اگر تم روک دیے گئے تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرو وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈاؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی کا جانور محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتیٰ یبلغ الہدی محلہ اور نہ مڑاؤ تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ کو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فمن كان پس جو شخص ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار فمن كان منکم مریضاً پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو او به اذن من رأسه او به یا اس کو اذن تکلیف ہو او به اذن یا اس کو کوئی تکلیف ہو من رأسه اس کے سر میں من رأسه اس کے سر میں ففدیۃ تو فدیہ دے من صیام روزوں کی صورت میں او صدقۃ یا صدقہ کی صورت میں او نسک یا قربانی کی صورت میں فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں تو فدیہ لازم ہے روزوں سے یا صدقہ ہے یا قربانی ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن پالو فَإِذَا پس جب أَمِنْتُمْ تم امن پالو فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن پالو فَمَنْ تَمَتَّعَ تو من جس نے تمتع فائدہ اٹھایا بالعمرتی عمرہ کرنے کا الی الحج حج کے ساتھ
فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پس جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کرنے کا حج کے ساتھ، فمستیسر، تو جو آسانی سے ہو سکے، من الہدی، قربانی دے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے۔ فمن لم یجد، پس جو شخص نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ، اور 7 روزے، اذا، جب، رجعتم، تم واپس آ جاؤ۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، پس جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے لازم ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹ آؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، تلک، یہ عشرۃ، 10 ہو گئے، کاملۃ، پورے، یہ 10 پورے روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ذالک، یہ حکم، لمن، اس شخص کے لیے ہے جو لم یکن، نہ ہو، اہلہ، رہنے والا، حاضری، قریب، المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ نہ رہتے ہوں اس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالی، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالی سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ تعالی کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے گئے تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ مڈاؤ تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں، تو فدیہ لازم ہے روزوں سے، یا صدقہ ہے یا قربانی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جب تم امن پالو تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، پس جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے تو 3 دنوں کے روزے لازم ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب تم واپس لوٹ آؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو گئے پورے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ نہ رہتے ہوں اس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالی سے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالی سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اب آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالی حج اور عمرہ کے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔
بنیادی طور پر یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ حج کے 5 دن ہیں، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، یہ 5 دن حج کے مخصوص ہیں، ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کا جو سفر ہے وہ 2-3 ماہ تک چلتا ہے، جیسے شریعت نے حج کے مہینے مقرر کیے ہیں، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ، کیونکہ عام طور پر جو پہلا دور تھا وہ لوگ حج کا سفر شروع کرتے تھے ذوالحجہ کے مہینے میں، اور بعض اوقات اس سے بھی پہلے رمضان کے مہینے میں، اور بعض اوقات شعبان کے مہینے میں سفر شروع کیا جاتا تھا۔ جو جتنا دور ہوتا تھا وہ اتنی جلدی سفر شروع کرتا تھا۔ تو بہرحال شریعت نے حج کے 3 مہینے مقرر کیے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، کہ ان 3 مہینوں میں حج کا عمل جو ہے نا وہ حج کی پہلے تیاری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد حج ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ جاری رہتا ہے ان 3 مہینوں میں حج کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح، تو ان 3 مہینوں کو شریعت نے حج کے مہینے قرار دیا، اور پھر حج کی ادائیگی کے 5 دن مخصوص ہیں، 9، 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ۔ ان 5 دنوں کے علاوہ حج نہیں ہے، ان 5 دنوں میں حج کی ساری عبادات، سارے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ان 5 دنوں میں تو حج ہے، ان 5 دنوں میں عمرہ نہیں ہے، ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ البتہ ان 5 دنوں کے علاوہ سارا سال عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان 5 دنوں میں حج کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ یہ حج کے دن ہیں، تو ان میں حج کیا جائے، حج کے علاوہ جو دوسرے درجے کی چیز ہے اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ البتہ عمرہ کرنا جیسے عام دنوں میں کیا جا سکتا ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ باعث فضیلت جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حدیبیہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور جب صلح ہو گئی تو وہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانوروں کی قربانی کی اور وہیں سے واپس تشریف لائے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو، تم اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ چونکہ وہاں پہ رکاوٹ آ گئی تھی، وہ حج اور اپنے عمرے کو پورا نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اپنی عبادت کو، حج اور عمرے والی عبادت کو، جب اس کا احرام باندھ لیا جائے تو اس کے مکمل کرے۔ البتہ اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو روک لیا گیا، تو اگر وقتی طور پر کوئی رکاوٹ آ جائے یا کوئی بیماری پیش آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اس احرام کو توڑنے کی گنجائش ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حکم دیا کہ عمرہ کا جو احرام ہے اس کے توڑ دو، البتہ اس کی قضا لازم ہے۔ جب آپ عمرے کا احرام توڑیں گے یا حج کا احرام توڑیں گے تو پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے گئے تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرو۔ احصار کا مطلب یہ ہے کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والا کسی رکاوٹ کی وجہ سے آگے سفر جاری نہ رکھ سکے۔
حج یا عمرہ کا احرام باندھنے والا کسی رکاوٹ کی وجہ سے آگے سفر جاری نہ رکھ سکے بلکہ اسے روک دیا جائے، کوئی رکاوٹ حکومت کی طرف سے پیش آ گئی یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ تم جو ہے نا اپنا احرام اسے ختم کر دو، اس کو توڑ دو، ہاں بعد میں جب موقع ملے اس کی قضا کر لو۔ اس کی میں آسان سی مثال دیتا ہوں، یہ جن دنوں میں عمرہ یہ جن دنوں میں کورونا کی وبا شروع ہوئی نا، تو ان دنوں میں بہت سارے لوگ احرام باندھنے کے باوجود عمرہ نہیں کر سکے۔ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ مختلف اپنے اپنے ممالک کے ایئرپورٹ پہ وہ پھنسے رہ گئے بیچارے کئی کئی دن تک، اور پھر وہاں سے ان کو واپسی اختیار کرنا پڑی۔ اور بعض ایسے لوگ بھی تھے جو کسی اور ملک کے توسط سے جاتے ہیں، اپنے ملک کے بعد کسی اور ملک میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرے ملک جاتے ہیں، تو وہ بیچارے دوسرے ملک جا کے پھنس گئے۔ جیسے پاکستان سے بعض لوگ ترکی جاتے ہیں، ترکی سے پھر ہاں سعودیہ جاتے ہیں، یا بعض لوگ عرب امارات یا بحرین یا عرب ریاستیں جو ہیں وہاں جاتے ہیں پاکستان سے، اور پھر وہاں سے وہ سعودیہ چلے جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے۔ تو وہ لوگ بیچارے احرام کی حالت میں ان ممالک میں کئی دنوں تک پھنسے رہے، تو یہ رکاوٹ پیش آ گئی۔ اب یہ کون سی رکاوٹ شریعت کی نظر میں مستند ہے کہ کس رکاوٹ کی وجہ سے احرام توڑا جائے گا اور کس رکاوٹ کی وجہ سے احرام نہیں توڑ سکتے، اس کے بارے میں ائمہ اکرام جو ہیں ان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ احصار دشمن کے خوف سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات کسی بیماری کے لاحق ہونے کی وجہ سے کوئی لنگڑا پن لاحق ہو گیا، یا انسان کے پاس جو نان و نفقہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو ان میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے احصار کی، کسی بھی وجہ سے انسان کے سفر میں رکاوٹ پیش آ سکتی ہے، تو جس وجہ سے بھی رکاوٹ پیش آئے گی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے لیے احرام توڑنا جائز ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سلسلے میں تھوڑی سی سختی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احصار صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ احصار نہیں ہو سکتا۔ احصار صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی ایسی رکاوٹ جس کی وجہ سے انسان احرام کو توڑ سکتا ہے، وہ رکاوٹ کیا ہے کہ دشمن کا خوف آ جائے، دشمن کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہو جائے، تو پھر جو ہے نا آپ احرام توڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بیماری کی وجہ سے خرچہ ختم ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ احرام کو نہیں توڑ سکتے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جو احرام توڑا ہے، تو وہ کیوں توڑا تھا؟ اس لیے کہ دشمن کا خوف تھا، دشمن نے کہہ دیا تھا آپ آگے سفر نہیں کر سکتے، اگر آپ سفر کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے خوف سے احرام توڑا تھا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے احرام توڑا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی عذر کی وجہ سے احرام نہیں توڑا جا سکتا۔ جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا خوف تو احرام کو توڑنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے صرف ایک سبب ہے، اس کے علاوہ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، یہ تو صرف ایک سبب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس کے علاوہ باقی اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان احرام توڑ سکتا ہے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اسباب پیش نہیں آئے۔ تو بہرحال کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے جو عمرے کا احرام ہے یا حج کا احرام ہے اسے توڑا جا سکتا ہے، اور جب آپ توڑیں گے کوئی احرام تو ایک تو اس کی قضا لازم ہے، اور دوسرا آپ پر ضروری ہے کہ جب آپ احرام سے نکل رہے ہیں تو احرام سے نکلتے ہوئے قربانی ادا کریں۔ قربانی کیسے ادا کرنی ہے آگے سنیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ایسی صورت میں نہ مڈاؤ تم اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ ایسی صورت میں تم اپنے سروں کو نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے، یعنی جب دشمن نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، یا آپ
حج کا یا عمرے کا احرام باندھ کر نکلے، راستے میں فلائٹیں بند ہو گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، حکومت نے آپ کو روک دیا، آپ سفر نہیں کر سکتے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو ایسی صورت میں احرام سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ جو اس کے ساتھ جانے والے افراد ہیں، سفر حج یا سفر عمرہ پہ جانے والے افراد ہیں، ان کو پیسے دے، ان کو کہے کہ میرے یہ پیسے آپ لے لیں، اور جیسے ہی آپ حرم پہنچے، فلاں دن فلاں وقت آپ پہنچ جائیں گے، تو آپ نے حرم میں پہنچ کر میری طرف سے قربانی کرنی ہے، ایک جانور، ایک بکری، ایک بکرا جو ہے نا، اس کو خرید کر ذبح کرنا ہے۔ تو جب وہاں پہ جانور ذبح ہو جائے گا حرم میں، اس شخص کی جانب سے جو بیمار ہو گیا یا جس کو حکومت نے روک لیا، جس کو رکاوٹ ہو گئی، جس نے اپنا احرام توڑنا ہے، تو جب اس کی قربانی ہو جائے گی اس کی جانب سے، تو پھر اس کے لیے احرام کھولنا جائز ہے۔ جب تک قربانی نہ ہو حرم میں اس کی جانب سے، اس وقت تک اس کے لیے احرام کھولنا جائز نہیں ہے، اور احرام کی جو پابندیاں وہ اس پر سے ختم نہیں ہوں گی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کو آپ پیسے بھیج دیں سعودیہ میں، جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، اور اس کو کہیں کہ جناب یہ فلاں شخص کی طرف سے نا آپ قربانی کر دے، وہ وہاں پہ قربانی کر دے اور آپ کو اطلاع دے دے کہ میں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی ہے، تو پھر جو ہے آپ کا احرام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ احرام کی جو پابندیاں ان سے نکل آئے۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ ان کا کیا مسلک ہے کہ جہاں پہ جس آدمی کو رکاوٹ پیش آئی ہے، اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی حرم مکی میں کروائے۔ جب حرم مکی میں اس کی جانب سے قربانی ہوگی تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنا احرام کھول دے، احرام کی پابندیوں سے نکل آئے۔ جب تک حرم مکی میں اس کی جانب سے قربانی نہیں ہوتی، وہ احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا۔ قرآن پاک میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم محلھا الی البیت العتیق، یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے حلال ہونے کی جگہ پرانا گھر ہے، یعنی بیت اللہ، حرم۔ یہ صرف خانہ کعبہ نہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد بہت بڑا علاقہ ہے، اس کو حرم کہا جاتا ہے، تو سارے حرم میں کسی بھی جگہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں پہلا دور کیا تھا؟ پہلا دور یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، تو اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک تم اپنے سروں کو نہیں مڑا سکتے۔ یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ حلال ہونے کی جو جگہ ہے وہ حرم مکی ہے، اور جس آدمی کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے اس کا جانور جب تک حرم میں نہیں پہنچ جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ حلق نہیں کروا سکتا، اس وقت تک وہ حرم کی احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو روکا گیا ہے وہ وہیں پہ جانور قربانی کر دے۔ مثال کے طور پہ ابھی وہ اپنے گھر سے نکلا تھا، دوسرے ملک میں پہنچا، بحرین میں یا دبئی میں، اب دبئی میں اس کو منع کر دیا گیا جی آپ آگے سفر نہیں کر سکتے، اب وہ دبئی میں قربانی کر دے۔ اسی طرح جو پاکستان کے ایئرپورٹ پہ، لاہور کے ایئرپورٹ پہ، کراچی کے ایئرپورٹ پہ، تو وہ اسی وقت جو ہے نا اپنے شہر میں قربانی کروائے جہاں پہ موجود ہے، لاہور میں موجود ہے تو لاہور میں، کراچی میں موجود ہے تو کراچی میں قربانی کروائے، اور جو ہے نا وہ احرام کی پابندیوں سے نکل گیا۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ جبکہ ہمارا کیا مسلک ہے، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں کہ آپ حرم مکی میں قربانی کروائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی تھی۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ رکاوٹ پیش آئی، انہیں حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا، تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر قربانی کر دی، لہذا جہاں پہ روکا جائے گا وہاں پہ قربانی کرنی ہوگی۔ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو حدیبیہ کا مقام ہے یہ حرم کے بالکل ساتھ ہے، اس پر حرم کا حکم لگتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں جو جانوروں کو قربان کیا تو وہ اس وجہ سے کیا کہ وہ حرم ہے، تو لہذا یہ ضروری ہے
اور پھر قرآن پاک کے الفاظ بھی بتلا رہے ہیں کہ جو ان ہدی قربانی کے جو جانور ہیں ان کے حلال ہونے کی جو جگہ ہے وہاں پہ قربانی کی جائے۔ تو اس کا طریقہ یہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ کسی کو فون کر کے یا کسی جانے والے کو پیسے دے کر وہاں پہ قربانی کروائیں۔ جب وہاں سے اطلاع آ جائے کہ آپ کی قربانی کر دی گئی ہے تو اس کے بعد آپ کے لیے جائز ہوگا کہ سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے، پھر اپنے سر کے بال منڈوانے۔ جب آپ سر کے بال منڈوائیں گے تو اس سے آپ احرام سے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد آپ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سر نہیں ڈھانپا جا سکتا احرام کی حالت میں، پھر آپ سر بھی ڈھانک سکتے ہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، جب آپ احرام سے نکل آئے تو پھر خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح احرام کی حالت میں بالوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، ناخن نہیں کاٹے جا سکتے۔ جب آپ احرام سے نکل آئیں گے تو پھر بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کی جا سکتی۔ جب احرام سے نکل آئیں گے تو پھر بیوی سے صحبت کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو اور اس شخص کو احرام سے نکلنے سے پہلے ہی سر منڈانا پڑ جائے، اگر کسی کو کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے ابھی وہ احرام سے نکلا نہیں ہے لیکن اس کو سر منڈانا پڑ رہا ہے، حلق کروانا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ حکم ہے۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں تو فدیہ لازم ہے روزوں سے، یا صدقہ ہے یا قربانی ہے۔ سر میں زخم آ گیا یا جوئیں اتنی زیادہ پڑ گئیں کہ ان کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، یا کوئی بھی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو اب اس کے ذمہ شریعت کہتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کے ذمہ فدیہ لازم ہے۔ فدیہ کے لیے ان تین چیزوں کا اختیار ہے، یا تو روزے رکھے، 3 روزے مسلسل رکھے، یا صدقہ دے۔ صدقہ کیا ہے کہ 10 کلو گندم 6 مسکینوں کو دے، 10 کلو گندم 6 مسکینوں کو دے، ہر مسکین کو 1.5 کلو سے زائد دینی ہوگی۔ اور او نسک، یا قربانی کر دے، ایک جانور کی ایک قربانی جو ہے نا ذبح کر دے، ایک بکری۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے پاس سے نہ گزرے، وہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے، اب ان کا سر نیچے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ان کے سر میں جوئیں ہیں جو ان کے سر سے نہ ان کے منہ پر گر رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں یہ تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ ساتھ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں احرام میں ہوں، میں ان کا علاج کچھ کر نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلق کروا لو اور 6 مسکینوں کو 3 سا صدقہ دے دو۔ ایک سا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک سا 1600 گرام کا ہوتا ہے، ایک سا 1600 گرام کا، یعنی 1.5 کلو سے کچھ زائد۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس شخص کو کسی بیماری کی وجہ سے حلق کروانا پڑ جائے احرام کی حالت میں تو پھر وہ فدیہ دے۔ فدیہ میں کیا ہے، یا تو 10 کلو گندم دے دے، یا 3 روزے رکھ لے مسلسل، اور یا پھر ایک قربانی کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور جو ہے نا وہ رعایت دی ہے، وہ کیا ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہ رعایت ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فرمایا جب تم امن پالو تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے۔ پہلے تو خاص حالات کے ایمرجنسی کے احکام بیان کیے کہ اگر کسی کو مجبوری پیش آ جائے تو ان صورتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب حالت امن کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ حالت امن کا ایک حکم یہ ہے، جب حالت امن ہوگی آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ آپ حرم مکی جا سکیں، حرم مدنی جا سکیں، تو فرمایا جب تم حرم مکی پہنچ جاؤ، اب وہاں پہ تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے،
تو حج کے 3 طریقے ہیں۔ حج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف حج کریں، حج کے ساتھ آپ عمرہ نہ کریں، حج سے پہلے بھی عمرہ نہ کریں اور حج کے احرام میں بھی آپ عمرہ نہ ملائیں، ٹھیک ہے؟ جتنا عرصہ یعنی آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے حج کا احرام باندھا اور پھر جب تک حج مکمل نہیں کر لیا اس وقت تک آپ کوئی عمرہ نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ پھر حج کی دوسری صورت ہے حج قران، وہ کیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں اس نیت سے کہ میں حج اور عمرے کا احرام باندھتا ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکل رہا ہے، احرام باندھ رہا ہے اور نیت کر رہا ہے کہ میں عمرے اور حج کا احرام باندھتا ہوں، تو اب یہ کیا کرے گا؟ پہلے جا کے عمرہ کرے گا، پھر عمرے کے بعد یہ انتظار کرے گا، 2 دن ہے، 3 دن ہے، 4 دن ہے، 10 دن ہے، 15 دن ہے، 20 دن ہے، 40 دن ہے، یہ انتظار کرے گا جب تک حج کے ایام نہیں آتے، اس وقت تک پھر اس کو عمرے کے بعد انتظار کرنا ہوگا، پھر جب حج کے ایام آئیں گے یا حج کرے گا پھر اس کا احرام جو ہے نا وہ کھلے گا، تو یہ بہت پابندیوں میں رہے گا، اس کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ ہاں ایک اور آسان صورت ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہیں نا یہاں سے، تو احرام باندھیں اور نیت کریں کہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، عمرے اس کو اچھا یہ جو دوسری صورت گزری ہے اس کو کہتے ہیں حج قران، پہلی صورت حج افراد، دوسری صورت حج قران اور تیسری صورت حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں کہ میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا، پھر جب آپ نے مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کر لیا، تو پھر آپ وہاں سے نا عمرہ کر کے آپ کا احرام ختم ہو گیا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے، 10 دن، 15 دن، 20 دن، 5 دن، جتنے دن بھی اب حج تک ہیں ان دنوں میں آپ پر حج کی پابندیاں نہیں ہوں گی، احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی، آپ حرم میں تو ہیں لیکن احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، جیسے ابھی اوپر گزرا، آپ بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں اور سر کو بھی ڈھانپ سکتے ہیں، بیوی سے صحبت بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں نا جب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی تو ہو سکتی ہیں۔ اب جب حج کے دن آئیں گے، جیسے ابھی گزرا 9، 10، 11، 12، 13، 14، 13، یہ 5 دن جو ہے نا 9 سے 10 تک 5 دن حج کے، تو وہ شخص 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ لے گا حج کا، تو اب پھر 5 دن مسلسل حج کا احرام رہے گا اور اس کے بعد پھر وہ کھل جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اس نے کیا کیا؟ سفر ایک کیا لیکن اس میں 2 کام کر لیے، عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، اور پھر عمرہ اور حج کرنے کے باوجود اس کو بہت سارے دن ایسے مل گئے جن دنوں میں اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، اس لیے اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو یہ جو حج تمتع کرنے والا ہے، چونکہ اس نے عبادت بھی زیادہ کی اور اس کو آسانی بھی ہو گئی اور اس نے پابندیوں کے بغیر ایام بھی گزار لیے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت کہتی ہے کہ تم دم شکر ادا کرو، شکرانے کی قربانی کرو۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن پالو، تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرہ کر کے حج کے ساتھ، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا اور ساتھ فائدہ بھی اٹھایا، تو جو آسان ہو قربانی میں سے وہ کرے، یعنی اب اس پر دم شکر لازم ہے۔ دم شکر کیا ہے کہ قربانی دے، اس حج کی ایک قربانی دے، اب قربانی یہ دے گا تو اس قربانی میں سے یہ شخص خود بھی کھا سکتا ہے، اس کو خود استعمال کر سکتا ہے۔ عام طور پہ تو اگر آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے قربانی کرواتے ہیں نا پھر آپ کو قربانی کا گوشت نہیں ملتا، لیکن اگر آپ حج کے لیے جائیں اور تھوڑی سی تگ و دو کریں نا، وہاں پہ لوگ مل جاتے ہیں، تو وہ آپ کو لے جائیں گے اور آپ کے ہاتھوں سے آپ کا جانور بھی ذبح ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو جو آپ کا جانور ہے اس کا گوشت بھی مل جائے گا، آپ خود اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں، پکا بھی سکتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، یہی جو پیچھے مسئلہ گزرا حج تمتع والا، اب کیا فرمایا؟ دم شکر ادا کرے۔ دم شکر کی کیا صورت ہے؟ ایک قربانی کرے، بعض اوقات انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اس کے لیے آسانی دی، فرمایا جو شخص قربانی کا جانور نہ پائے، جانور مل ہی نہیں رہا،
یا جانور تو مل رہے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو شریعت نے کہا آپ کو مزید آسانی دیتے ہیں، کیا فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، اس کے ذمہ لازم ہے کہ 3 دن روزے رکھے حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب واپس آ جائے حج کے دنوں میں، یعنی 7، 8 اور 9 ذی الحجہ، 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے اس کے ذمہ لازم ہیں۔ جو حج تمتع کر رہا ہے اور دم شکر کے طور پر قربانی نہیں کر رہا، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ 7، 8 اور 9 ذی الحجہ کو 3 روزے رکھے مسلسل، اور یہ تو 3 روزے ہو گئے، اس کے بعد 7 روزے، کل 10 روزے رکھنے ہیں اس نے، 3 روزے حرم میں رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 روزے پھر یہ اپنے گھر واپس آ کے رکھ سکتا ہے۔ اور اگر حج کے دنوں میں حج ختم ہونے کے بعد کچھ دن یہ وہاں پہ ٹھہر رہا ہے حرم میں، 10 دن 5 دن بعض اوقات ٹھہرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، شریعت نے کہا یہ جو رعایت دی ہے نا حج تمتع کی، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، حج تمتع کی رعایت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، حج تمتع کی رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی رہائش مسجد حرام حرم میں نہیں ہے، جن کی رہائش مسجد حرم میں نہیں ہے، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ حج کے سفر میں پہلے عمرہ کر لیں، پھر احرام سے نکل آئیں اور پھر حج کریں، لیکن جو لوگ حرم میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ صرف حج کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ تو پورا سال عمرہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں عمرہ کر لیں، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ تو مشکل اور پریشانی تو ان لوگوں کو ہے جو بیچارے دور سے سفر کر رہے ہیں، تو اب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 سفر نہیں کر سکتے، تو اس لیے شریعت نے کہا ایک سفر میں تم دونوں کام کر سکتے ہو۔ بہرحال یہ حج کے کچھ احکام آج بیان ہوئے، انشاءاللہ کچھ کل بیان ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہم سب کو اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ حج کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمروں کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں میں سے جو جائیں حج کے لیے عمرے کے لیے وہ بھی دعا کریں ہم سب کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے ساتھ بار بار حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔